جیسے کہ اعلامیوں میں بتایا گیا ہے، آج آپ کے درمیان جانے پہچانے عالم دین حافظ محمد صاحب کمال خاکی صاحب کا خطاب ہے۔ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے کہ ہمارے مقررین جب کوئی عنوان لیتے ہیں تو میری بات کا خیال رکھتے ہیں کہ پس پردہ حالات سے وہ کیسی مطابقت رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے آج کل کے حالات، کردار اور معاشرہ، عنوان میں ذکر ہے کردار اور معاشرے پر گناہوں کے اثرات۔ اب کردار اور معاشرے میں گناہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ سنیں گے تو شاید کام جائیں گے، اتنا اہم عنوان انہوں نے دیا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ان کے خطابات بڑے پرموقع ہوتے ہیں، چنانچہ ہوتا ہے کہ مقامی اخبارات ان کے خطابات کو نمایاں طور پہ شائع کرتے ہیں۔ آئیے ہمیں سنیں یہ محفل، یہ نشست خیریت انفارمیشن سروس کی 810ویں نشست ہے، اور یہ آج 1 فروری 2021 بروز پیر بادل جامع مسجد عالیہ گنفونڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ بات بھی میں بتا دوں، میں تذکرہ کر دیتا ہوں میں کہ ان محافل کا جو آغاز ہوا تھا، پہلی محفل ہوئی تھی محراب میں، آپ تشریف فرما رہ کر مائک پر جو ہے خاطب کیے، تو اس کے بعد کئی محافل ہمارے اوپر ہی چلی، اس کے بعد پھر جہاں لائبریری ہے وہاں چلی، اور پھر بعد میں کانفرنس ہال کے وجود میں آیا۔ اور اس سے پہلے وہ یہ بھی کرتے تھے کہ ہمارے پاس کم از کم 2 جمعہ میں خطاب کرتے تھے، پھر وہ 2 جمعہ کے بعد 1 جمعہ ہوا، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں ہے، پھر یہاں 2 محفل کرتے تھے، اور 2 محفل گئے، ایک مہینے میں ایک خطاب ہوتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ ان کے خطاب سے آپ استفادہ کریں، اور آپ کے حلقے میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی استفادہ کریں۔ میں آج کے مقرر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین کو تشریف لائیں اور اپنے اہم کلمات سے ہمیں مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 1 فروری 2021 مطابق 18 جمادی الثانی 1442 سے بروز پیر بمقام کانفرنس ہال مسجد عالیہ گنج فاؤنڈ ایک لیکچر جو 810 نمبر کا لیکچر ہے شریعت انفارمیشن سروس کا، اور جس کا عنوان ہے کردار و معاشرے پر گناہوں کے اثرات. اسی ضمن میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت نمبر 30 ابھی تلاوت کی. اس کا ترجمہ ہے: اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی بدعمالیاں ہوتی ہیں، اور وہ یعنی اللہ بہت سی باتوں کو تو معاف کر دیتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی تمہیں چبھے تو اپنے اعمال کا جائزہ لو. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک مسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ کرتا ہے. تو مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں، حوادث، قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ سب اعمال بد کا نتیجہ ہوتے ہیں. یعنی حالات اگر پریشانیوں کے ہیں، فتنوں کے ہیں، حادثوں کے ہیں، مشکلات کے ہیں، تو بندہ مومن کو اپنے اعمال کی طرف رجوع کرنا چاہیے. احوال کی خرابی اعمال کی درستی سے درست ہوگی. یہ قرآن کا کانسیپٹ، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. اگر احوال کی خرابی کو اسباب سے آپ درست کرنے کی کوشش کریں گے تو آج دنیا کر رہی ہے، اور ایسے ایسے اسباب ہیں دنیا کے پاس کہ کبھی نہیں تھے ایسے اسباب. اتنے اعلیٰ قسم کی ایجادات، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھرمار، اور اعلیٰ درجے کی آسائش کی، تحفظ کی، پروٹیکشن کی، سیفٹی اور سیکورٹی کی چیزیں، حالات وہ سب ہمارے سامنے ہیں. لیکن جتنی دنیا کبھی بے چین نہیں تھی، جتنی دنیا کبھی فتنے اور فساد کی شکار نہیں ہوئی تھی، جتنے قتل و غارت گری کبھی نہیں تھی، اتنی آج ہے. معلوم یہ ہوا کہ اسباب کی کثرت، اموال کی کثرت احوال کو درست نہیں کر سکتی. ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے. قرآن نے، اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ احوال زمانہ درست ہو جائیں تو اعمال سیرت اچھا کرو، اپنی سیرت کو بہتر بناؤ، اپنے اعمال درست کرو. اعمال کی درستی سے احوال درست ہو. اسی بات کو اللہ نے سورہ رعد میں اس طرح بیان کیا: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے
جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہے قرآن کی آیت اور اس حدیث سے۔ اب جو لیکچر ہے اس کو ہم نے 5 نکات پر 5 پوائنٹس پر ہم نے اس کے اندر اس کو مقرر کیا ہے۔ 5 پوائنٹس ہیں جو بہت اہم ہیں۔ پہلا ہے گناہ کی تعریف، دوسرا ہے گناہ کے اسباب، تیسرا ہے گناہ کے اثرات، چوتھا ہے کیا گناہ کیا اثر، پانچواں ہے تدارک کے سبب۔ ان 5 نکات پر یہ لیکچر مشتمل ہے۔ اب پہلی بات گناہ کی تعریف۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے جو مسلم شریف میں آئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ افصح العرب تھے، ساری دنیا کی فصاحتیں بلاغتیں آپ کے پیروں کی خاک تھی۔ آپ نے خود فرمایا انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے فصیح، سب سے مؤثر، سب سے واضح کلام کرنے والا ہوں۔ فرمایا کہ گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے۔ اب یہ کیسی تعریف ہے آپ خود دیکھیں، جائزہ لیں کتنا اس کے اندر ریلیونس ہے اور یہ کتنی سائنٹیفک توجیہ ہے اور بات جو بات دل میں کھٹک پیدا کر دے۔ اور دوسری بات فرمائی اس کی پہچان، اس کی شناخت، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو ناپسند کرے اس بات کو کہ اس سے لوگ باخبر ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نبی نے ایک کرائیٹیرین ہمیں دیا ہے۔ اب کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اس کے کرنے کے بعد کھٹک پیدا ہوتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ اس کی اطلاع، اس سے باخبری کسی کو ہو جائے۔ وہی گناہ ہے۔ ایک صحابی آئے تو آپ نے ان سے کہا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ مانگ، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ۔ یعنی نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب تو آپ کے دل ہیں، وہ خود آپ کو بتائیں گے۔ آپ کا ضمیر ہے، وہ خود آپ کو بتائے گا کہ تم نے یہ کام جو کیا یہ غلط ہے، یہ کام جو کیا وہ صحیح ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اس نے انسان کے اندر 2 چیزیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی ودیت کری، ایک نافرمانی اور ایک اللہ کا ڈر اور خوف، اطاعت، فرما برداری۔ بامراد ہو گیا وہ جس نے اپنی ذات کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے نفس کو پیوریفائی کر دیا، پاکیزہ کر دیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا کہ جس نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اب کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں کرنے کے بعد اندر سے دل کہتا ہے نہیں، تم نے اس سے یہ الفاظ بولے یہ صحیح نہیں تھے، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ تم نے فلاں کے ساتھ یہ عمل کیا، اچھا نہیں کیا۔ تم نے ماں باپ کو ایسا جواب دیا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ تم نے اس غریب کا دل دکھا دیا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ تم عہدے اور کرسی پہ بیٹھے ہو انصاف کے لیے، تم نے جو فلاں کے ساتھ اپنے عہدے اور کرسی کا مس یوز کیا، یہ اچھا نہیں کیا، یہ مس یوز کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس 3 ہیں، نفسوں کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، اور تینوں نفس ہیں۔
وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے یہ الفاظ ادا کرا۔ ہم نبی وقت ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے آپ کو پارسا اور بے گناہ نہیں کہتا، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، کیونکہ نفس جو ہے یہ تو برائیوں کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ رب کا جس پر رحم اور فضل اور کرم ہو جائے۔ تو ایک نفس امارہ ہے، امارہ سے بنا، برائیوں کی طرف اکساتا ہے، ابھارتا ہے، اور ایک نفس لوامہ ہے۔ لوامہ لام یلوم سے بنا، اس کے معنی ملامت کرنا، اور لوامہ کے معنی بہت ملامت کرنے والا، جس کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ جس چیز کی قسم کھائیں تو اس کی امپورٹنس کو بتاتے ہیں۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، جو گناہوں پر، خرابیوں پر ملامت کرتا ہے۔ اور ایک نفس ہے جو جنت میں لے کر جائے گا، یہ گناہوں سے روکتا ہے نفس لوامہ، اور نفس مطمئنہ جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او مطمئن جان، او نیکیوں پر مطمئن جان، او اچھائیوں پر مطمئن جان، تو جنت میں داخل ہو جا۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت کے وقت بھی اس کو یہ بشارت دیں گے، فرشتے بشارت دیں گے اس کو، یہ اپنے رب کی طرف لوٹ چل، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی کا جو آخری شعر ہے، جو انتقال سے انہوں نے پہلے کہا، لوگ بہت جمع ہیں، اب لوگ ایک غم کی کیفیت میں ہیں، لیکن اقبال نے بلایا، ایک شخص کو بلایا، اب ان کے قریبی عزیز تھے، ان کو بلایا، اور پھر یہ شعر انہوں نے پڑھا۔ یہ فارسی کا آخری ان کا شعر ہے۔ نشان مرد مومن بیا تو گویم، نشان مرد مومن بیا تو گویم، جو مر گایا تبسم بر لبِ اوست۔ مرد مومن کی پہچان تو یہ ہے کہ جب موت اس کے پاس آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر تبسم کی لکیر ہوتی ہے، تبسم کی لکیر ہوتی ہے، وہ تو مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے، اب تو میرے محبوب سے ملنے کا وقت آیا ہے۔ تو یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اگر آپ نے نفس لوامہ کی آواز پر فوراً لبیک کہا اور اس کو مان لی، جو ملامت کرتی ہے برائی پر، تو پھر وہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہی سبب بنے گا جنت میں لے جانے کا۔ تو گناہ کی تعریف تو یہ ہو گئی۔ اب گناہ کے اسباب، کس سبب سے آدمی گناہ کرتا ہے، وہ اسباب کیا ہے؟ ایمان اور یقین کی کمزوری، ایمان کی کمزوری ہے، رب سے قلبی تعلق نہیں ہے، رب کے وعدوں پر، وعیدوں پر یقین نہیں ہے، یہ سبب بھی بنتا ہے گناہ۔ اسی طرح خواہشات کی غلامی اور خدا بیزار معاشرہ، یہ بھی سبب بنتا ہے گناہوں کا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نمبر 3، گناہوں والی فضا، ماحول گناہوں والا، یہ بھی گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4، خوف خدا کا نہ ہونا، یہ بھی گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 5، فکر آخرت کا کمزور ہو جانا، آخرت میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا اور جواب دہی کے یقین میں کمزوری، یہ بھی گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 6، دیندار ماحول سے، دین اور دینداری اور دیندار ماحول سے بے زاری،
دینداروں سے بیزاری، دین سے بیزاری۔ نمبر 7، دنیا کی ہوس اور نفس کی اولاد۔ یہ وہ چیزیں ہیں، 7 چیزیں کہ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم کے ذریعے، صحیح تعلیم کے ذریعے ان باتوں کی اصلاح نہیں کری تو اولاد درد سر بن جاتی ہے، اولاد درد سر بن جاتی ہے۔ وہ تعلیم جو اپنے رب کو نہ پہچانے، وہ تعلیم جو آپ کی آخرت کو نہ سنوارے، وہ تعلیم جو آپ کی قبر کو نہ سنوارے، آپ کی حشر کو نہ سنوارے، وہ تعلیم کیا تعلیم ہے؟ جو آدھا دن اور ایک شام اور صبح کی زندگی کو سنوارنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کی وہ زندگی جس کا ایک دن 1000 سال کا ہے، اگر آپ کی وہ ڈگری اور وہ تعلیم وہ زندگی جو آنے والی ہے نہ سنوارے تو وہ تعلیم کس کام کی؟ اقبال نے ایسی ہی تعلیم پر، اقبال نے یہ کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، املاک پراپرٹیز، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ اقبال ہے، اقبال ہے۔ اگر آپ نے اولاد کو وہ تعلیم نہیں دی جس تعلیم میں خدا ہے، جس تعلیم میں خدا کی محبت، جس تعلیم میں رسول اور رسول کی محبت، جس تعلیم میں اللہ والوں کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، جس تعلیم میں فکر آخرت، خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین، جس تعلیم میں یہ سب باتیں نہ ہوں تو پھر بقول اقبال کے وہ تعلیم فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اب یہ جو 7 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، ان 7 باتوں پر اب تھوڑی سی تشریح دیکھیے۔ ایمان اور یقین کی کمزوری، یہ کیوں میں نے کہا، صرف دعویٰ نہیں دلیل بھی۔ صحیح ابن حبان میں اور ابن ابی الدنیا، یہ حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ عز وجل یقول لکم، اے لوگوں اللہ عز وجل تم سے کہتا ہے، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعونی فلا اجیب لکم وتسألونی فلا اعطیکم وتنصرونی فلا انصرکم۔ آج کے حالات دیکھیے جو مسلمانوں کے اس وقت پوری دنیا میں حالات ہیں، بیرون ملک اور اندرون ملک دونوں دیکھیے، اور یہ قول نبی اور یہ نبی کی پیشن گوئی دیکھیے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، تم سے کہتا ہے کہ یہ کرو، کیا کرو؟ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں بھلائی میں، معروف میں سب سے بڑا معروف لا الہ الا اللہ کا پرچار اور توحید کو عام کرو، وانہوا عن المنکر اور برائی سے روکو۔ حضرت ابن عباس اس کی تشریح میں فرماتے ہیں سب سے بڑا منکر شرک ہے، شرک سے روکو۔ آج ہم نے شرک کو کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، لیکن نہ رک رہے نہ روک رہے۔ روکتا وہی ہے جو خود رکا ہوتا ہے، اور حکم وہی دیتا ہے کسی چیز کا جو خود کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر تم نے بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا اور شرک سے روکنا چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم دعا کرو گے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم دعا میں کرو گے مجھ سے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا، تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا نہیں کروں گا، تم مجھ سے مدد مانگو گے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ یہ ایمان اور یقین کی کمزوری۔ اسی طرح اس پر فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے تو آدمی گناہ کرتا ہے۔ کیسے گناہ کرتا ہے؟ فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس وقت جب کہ وہ مومن ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا تو گناہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا
ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، اور کوئی شراب پینے والا شراب نہیں پیتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ ایمان ہے تو یہ حرام کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، یہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، کوئی چور چوری کرے اور وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ چوری نہیں کر سکتا۔ وہ ایمان ہے تو گناہوں سے روکا، ایمان نہیں ہے تو یہ سب گناہ آدمی کرتا ہے۔ اس پر یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه، اور کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں ہوتی، کوئی مال لوٹا نہیں جاتا اور لوگ اس لوٹ کھسوٹ کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو شخص یہ لوٹ اور کھسوٹ اور ظلم کے ساتھ کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے یہ کر نہیں سکتا اگر وہ مومن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہ مصیبت ہوتے ہیں جبکہ ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری بات ہم نے کہی تھی، خواہشات کی غلامی جہاں یہ ہوتی ہے وہیں پر، اور خدا بیزاری ہوتی ہے وہیں پر گناہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کا قصہ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کیجئے، یہ بنی اسرائیل کا بڑا عالم تھا، لوگ اس کے پاس دم کرانے اور باتیں اپنے مسائل حل کرانے آتے تھے، مستجاب الدعا تھا، لوگ دعائیں کرانے آتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، وقت نہیں ہے میں متن نہیں پڑھتا، خالی اس کا آپ کو مفہوم اور خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ اے نبی آپ ذرا اس شخص کا قصہ بیان کرو جس کو ہم نے آیتیں دی تھیں اپنی، وہ ان سے نکل گیا، ان پہ عمل نہیں کیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب ایک عالم بے عمل ہوتا ہے تو پھر وہ شیطان کے آغوش میں آ جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ ہم نے تو چاہا تھا کہ ہم اس کو اس علم پر عمل کرنے کی وجہ سے بلندیاں عطا کرتے، لرفعناہ بہا، بلندیاں عطا کرتے، ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، لیکن وہ زمین سے چمٹ گیا اور اپنی خواہشات کا بندہ اور غلام بن گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فمثلہ کمثل الکلب، چند الفاظ کے بعد یہ الفاظ ہیں، تو اس کی مثال کتے کی مثال ہے کہ اگر بوجھ رکھو تب بھی ہانپتا ہے، نہیں بوجھ رکھو تب بھی ہانپتا ہے۔ خواہشات کی جہاں غلامی ہوگی، دین سے جہاں بیزاری ہوگی، تو پھر وہاں پر آدمی گناہ کرے گا اور مادیت کا پجاری ہو جائے گا، اور پھر اس کی حیثیت جو خواہش کا غلام ہو جائے، اپنے نفس کا بندہ ہو جائے، اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی حیثیت ایک کتے کی مانند ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے۔ اسی طرح تیسری بات، گناہوں والی فضا یہ بھی گناہ کراتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص آپ نے سنا ہوگا، 99 قتل کرے، اس نے پوچھا جا کے کسی شخص سے کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی، ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا، پوری سینچری پوری کر دی۔ اب اس کے بعد پھر کوئی اللہ والا ملا اس سے، یا اس کو وہ ملا اللہ والے سے جا کے، اس نے کہا میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ نے کہا کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات ہے، تو سچی توبہ کر اور وہ سرزمین جہاں پر تو تھا اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، وہ فلاں زمین جو نیکیوں والی ہے، جہاں نیکیوں کا ماحول ہے، وہاں چلا جا۔ بس اس نے سچی توبہ کی، وہ گناہوں کی فضا کو، زمین کو چھوڑا، اور وہ نیکیوں کی اور نیکیوں کے ماحول والی زمین کو گیا۔ راستے میں ملک الموت آتے ہیں، اس کا انتقال ہوتا ہے۔ اب یہ لمبا قصہ ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس میں صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ گناہوں کی فضا میں اگر آپ رہ رہے ہو تو وہاں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تبدیلی، یا تو فضا کو تبدیل کرو یا اپنا مقام تبدیل کرو، یا تو فضا کو تبدیل کرو، یا یہ ہمت نہیں ہے تو وہ مقام تبدیل کرو۔ گناہوں کی فضا گناہ کراتی ہے۔ اسی طرح چوتھی بات،
خوف خدا کا نہ ہونا یہ بھی گناہ کراتی ہے۔ ہم نے آج اپنی اولاد کو خوف خدا نہیں دیا، ہمارے اندر ہی نہیں ہے۔ ہمیں خدائی کا تو ڈر ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اگر میری شادی ایسی نہیں ہوگی، میرے بچے کی شادی ایسی نہیں ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا، سب کا خوف ہے، سب کا خیال ہے، لیکن رب کا خیال نہیں، رب کا خیال نہیں۔ اس لیے رب نے بھی تمہارا خیال چھوڑا۔ خوف خدا، اللہ کا خوف کیسا، وہ رب وہ ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ نہیں نکالنے والا مگر ایک نگراں وہاں تیار ہوتا ہے جو لکھ رہا ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، کوئی آہستہ آہستہ دو گفتگو نہیں کرتے مگر وہاں چوتھا خدا ہوتا ہے، چار نہیں کرتے پانچواں خدا ہوتا ہے، اس سے کم اس سے زیادہ نہیں ہوتے مگر وہاں اللہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ کی شان عالی کو یہ دو، اپنے رب کو، اپنے بچوں کو یہ دو، یا خدا کا تصور دو، خدا کا خوف دو کہ بیٹا خدا وہ ہے، بیوی صاحبہ خدا وہ ہے، بھائی خدا وہ ہے کہ اگر تم کھل کر کوئی بات کر رہے ہو تو اس کی ہستی وہ ہستی ہے کہ وہ تو دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ سورہ رعد آیت نمبر 10، اللہ فرماتا ہے تم میں سے اس کے لیے سب برابر ہیں، چاہے آہستہ آہستہ کوئی بات کہو یا کھل کر اور اعلان کے ساتھ کوئی بات کہو، یا کوئی رات کے اندھیرے میں چھپ کر کوئی عمل کرے، مستخف باللیل، یا سارب بالنہار، دن کے اجالے میں چلے اور دن کے اجالے میں کوئی عمل کرے، اللہ کی نظر میں سب ہے۔ ذرا سے ہمیں خوف ہو جائے، خالی کوئی کان میں دھیرے سے کہہ دے نہیں بھائی کراس مت کرنا، سگنل ہے یہاں رک جاؤ کیونکہ یہ نیو سٹی ہے یہاں کیمرے لگے، پیچھے دوست بیٹھا ہے، اس نے آگے بڑھا، اس نے کان میں کہا نہیں میاں کیمرے لگے ہیں، میرا 1000 کا چالان ہو چکا ہے ابھی 2 دن پہلے، پلٹ کے جلدی سے ریورس لے کے پیچھے آ جائے۔ اگر نہیں وہ کہتا تو چلا جاتا، معلوم ہوا خوف نے روک دیا وائلیشن سے، ایک چھوٹا سا خوف کیمرے کا، اور وہ جھوٹا ہے، معلوم ہوا تو کہ وہ کیمرہ تو آف تھا اس وقت، لیکن رب کے کیمرے جو ہے نا یہ 24 آورز آن رہتے ہیں، کرام کاتبین یعلمون، یہ کیمرہ مین ان کے نہ ان کو نیند ہے نہ اونگ ہے، 24 آور آن ہے۔ کیسے آن ہے؟ ما یلفظ من قول، ایک لفظ نہیں نکلتا، ریکارڈ کرتے ہیں۔ اگر یہ خوف ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہم گناہوں سے نہیں رکیں گے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اولاد کو ہم یہ دیں گے رب کا تصور، خوف خدا کا، اولاد گناہوں سے نہیں رکے گی، تو یہ خوف خدا کا نہ ہونا۔ اسی طرح فکر آخرت کا کمزور ہو جانا، فکر آخرت کا کمزور ہو جانا۔ اللہ نے کافروں کی جہاں بہت سی باتیں بتائیں وہاں ایک بات ان کی بتائی، ان کی صفت، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ سورہ نمل آیت نمبر 66، فرمایا کافروں کا حال یہ ہے کہ آخرت کے معاملے میں ان کا علم سب ختم ہو گیا ہے، اور آخرت کے معاملے میں یہ اندھے ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنی گہری بات بتائی، کس کی بات بتائی، کس کی صفات بتائی اللہ نے؟ کافروں کی۔ معاف کیجئے، ہماری کون سی صفات اچھی ہیں؟ ہمیں آخرت کا کتنا علم ہے، کتنی ہمیں آخرت کی فکر ہے، آخرت میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا اور پھر جواب دینے کا کتنا یقین ہے، کتنا ہمارے اندر خوف ہے۔ یہ تو کافروں کی صفت تھی۔ اللہ نے بتایا چونکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں اندھا ہو گیا، ختم ہو گیا، اس لیے یہ شرک میں مبتلا ہے، یہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ وہاں ہوتے ہیں جہاں آپ اپنے بچوں کو آخرت کا علم نہیں دیتے، قرآن کا اور دین کا علم نہیں دیتے۔
اسی طرح دین و دیندار ماحول سے دوری، میں اس کو تازہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یونائٹڈ کنگڈم UK لندن، وہاں کے جو پرائم منسٹر صاحب نے کون ہیں؟ کسی کو تو معلوم ہوگا نا، بورس جانسن، جو اس وقت ایکٹنگ پرائم منسٹر ہیں، بورس جانسن۔ کون ہے؟ کرسچین ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کن کی اولاد ہے؟ ان کے دادا صاحب حافظ کمال ترک تھے۔ حافظ صاحب تھے، گرانڈ فادر حافظ کمال ترک، بہترین قرآن کے حافظ اور بڑے جو اخبار نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر۔ لیکن پھر انہوں نے وہاں سے ترک چھوڑا، فرانس آ گئے اور ایک گوری چھپڑی والی خاتون سے اس کے عشق میں گرفتار ہو کر شادی کی۔ معلوم ہوا کہ اب جو جنریشن دوسری تیسری جنریشن آئی ہے وہ کیا ہے؟ کرسچین ہے۔ اگر حفاظت کرتے اپنی اولاد کی، بہترین تعلیم و تربیت اور دینداری کی، اور دین بیزار نہ ہوتے اور ماحول کی حفاظت کرتے، تو آج لندن کا PM ہمارا بھائی ہوتا، مسلم ہوتا۔ یہ بتا رہا ہوں میں، کیا کروں، وقت نہیں ہے، بھارت بہت جلدی چل رہا ہوں۔ 7ویں بات جو میں نے بتائی تھی گناہ کے اسباب میں، وہ تھی دنیا کی ہوس اور نفس کی غلامی۔ اس میں دیکھیے اللہ نے کیا بات کہی اس سلسلے میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا لٹریچر ہے یہ! کیا آج ہم خواہش کے بندے نہیں بنے ہوئے؟ ہم ہوا کے بندے نہیں ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں، ہوا کے بندے ہیں۔ ہوا کہتے ہیں ہوی، یا کے ساتھ کھڑا زبر، اس کے معنی ہوتے ہیں نفسانی خواہش۔ ہم آج خدا کے بندے ہیں، نفس کے بندے ہیں کہ رب کے بندے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے جہاں خواہشات کی غلامی ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس شخص کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ یہ بہرحال چند باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ تیسری، گناہوں کے اثرات۔ ایک سرسری طور پر بتاتا ہوں کہ اثرات کیا ہوتے ہیں۔ نیکیوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ آدمی جب گناہ کرے گا تو نیکیوں سے محرومی ہوگی۔ جب اندھیرا ہوگا تو اجالا نہیں ہوگا، اور جہاں اجالا ہے وہاں اندھیرا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو جہاں گناہ ہے وہاں نیکیاں نہیں ہوں گی، نیکیوں سے محرومی، اور دل کا قرار اور چین سکون کا غارت ہونا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ جہاں نیکیاں ہوتی ہیں وہیں اللہ کی یاد ہوتی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فضا تاریک ہوتی ہے اور دل کا چین اور سکون غارت ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، گناہوں سے گناہوں کی کثرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آدمی ایک گناہ کرے، دوسرا کرے، تو پھر تیسرا آسان، پھر چوتھا اور آسان، پانچواں اور آسان۔ اگر اس کو روکا نہیں گیا اس گناہ پر، اولاد کو گناہوں پر، غلطیوں پر روکا نہیں گیا، تو ان کی جرأت بڑھتی چلی جائے گی اور پھر ایک بڑے گناہگار بن جائیں گے، اور اس کے شکار آپ بھی یہاں بھی ہوں گے دنیا میں، اور آخرت میں بھی شکار ہوں گے، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح دلوں کا سیاہ ہو جانا، گناہوں کے اثرات بتا رہا ہوں کردار میں کیا ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا اور سیاہ نقطہ دل پہ لگ جاتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے معاف ہو جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے اور یہ بائیں ہاتھ والا لکھتا ہے، ایسے رحیم کریم پروردگار کی طرف سے انتظام ہے کہ دائیں ہاتھ والا کہتا ہے ارے ذرا ٹھہرے بھی، جلدی اتنی کتنی ہے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کرے۔ جب وہ توبہ نہیں کرتا دوسرا کر لیتا ہے تو ایک لکھتا ہے، اور نیکیوں کا معاف۔ اور اگر اس نے سچی توبہ کر لی یا رک گیا گناہ سے، گناہ کیا نہیں، حکم ہوتا ہے کہ نیکی میں تبدیل کر دے اس ارادے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو گناہ سے رکا ہے میرے خوف سے رکا ہے، اور میرا خوف یہ نیکی ہے،
اس کے گناہ کے اس خیال کو بھی جو رک گیا نیکی میں تبدیل کر دے۔ اور دائیں ہاتھ والے کا کیا حال ہے؟ نیکیاں لکھنے والے کا، اس نے ارادہ کیا تو حکم ہوتا ہے لکھ دو، صرف ارادے پر نیکی لکھ دو۔ سبحان تیزی کریم اور رحیم شان والا پروردگار ہے، ہم اس سے روٹھے ہوئے ہیں۔ نیکی کے ارادے پر حکم ہوتا ہے لکھ دو، اور اگر ایک نیکی کر لی اس نے، وہ نیکی کر لی، حکم ہوتا ہے 10 گنا لکھو بڑھا کر۔ من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالها، اور اگر اس میں اخلاص ہے تو یضاعف لہ، جتنا چاہیں گے اللہ بڑا چڑھا کر اس کو عطا کرے گا۔ یہ حیا اور شرم کا خاتمہ، فضا میں اگر گناہوں کی فضا ہے تو پھر حیا اور شرم کا خاتمہ، پھر کھلم کھلا بے حیائی کرتا ہے، اور پھر گناہ کو وہ کلچر اور آرٹ سمجھتا ہے، نیکی کو بیکورڈنس سمجھتا ہے، اور گناہ کو کلچر، آرٹ اور ماڈرن اور فیشن سمجھتا ہے۔ جیسا آج ہم دیکھتے ہیں، ہمارے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا، کارٹون بنے ہوئے ہیں، ادھر کے بال اتنے کٹ، ادھر کے بال اتنے کٹ، جیسے وہ جوکر ہوتا ہے سرکس کا، جوکر بنے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بہت ماڈرن ہوں۔ اثر ختم ہو جاتا ہے، حیا اور شرم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، حیوانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نیکیوں سے اسے الرجی ہو جاتی ہے، اور گناہوں میں انٹریسٹ آنے لگتا ہے، مزہ آنے لگتا ہے اس کا۔ 8، دین و دیندار لوگوں کو وہ ریڈیکیول کرنے لگتا ہے، ان پر کریٹیسائز کرنے لگتا ہے، اور جب تک وہ ان پر کوئی تنقید نہ کرے محفل کے اندر، اسے معلوم ہو کہ ذرا بڑے فارورڈ روشن خیال لوگوں کی محفل ہے، تو وہاں کسی بیچارے مولوی ملا پر تنقید نہیں کرے تو سمجھتا ہے لوگ مجھے روشن خیال نہیں سمجھے، ماڈرن نہیں سمجھے گے۔ یہ سب اثر ہے اس کا۔ اسی طرح اپنے آپ کو دینداروں سے اور اللہ والوں سے سمجھتا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے ان کی، یہ جو پڑھ کے آئے ہیں، یہ سب دنیا والے ہیں، میں ان سے سپیریئر ہوں، یہ سب انفیریئر ہیں۔ پھر ان کے ساتھ بیٹھ، یہ وہ باتیں ہیں جو تجربہ والی ہیں، آپ نے بھی ان کے تجربے کیے ہوں۔ پھر نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا، ان میں اٹھنا، ایسی محفلوں میں جہاں اللہ والوں وہاں جانا، اس کو اپنی کسر شان محسوس ہوتی ہے، کسر شان محسوس ہوتی ہے، اور اللہ والوں سے دوستی کرنا، ان سے رشتے ناطے قائم کرنا عار اور شرم محسوس ہوتا ہے، اور اپنی پوزیشن کو وہ کم سمجھتا ہے جاؤں گا تو کیا ہوگا، ہاں ایسے لوگوں میں جاؤں گا جو امیر ہیں، وزیر ہیں، کوئی عہدے اور کرسی والے ہیں، وہاں پر جاؤں گا، اور نہیں ہے میرا رشتہ لیکن پھر بھی کوئی رشتہ دور کا نکال کے ان سے کانٹیکٹ کروں گا، یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیے جلدی میں بتاتا ہوں کیا گناہ کیا اثر جو آج ہمارے یہاں ہے۔ اگر آپ کے اندر حق کو چھپانے کا یہ گناہ آیا اور دین اور دعوت اللہ کے کام کو چھوڑ دیا آپ نے، غیر مسلموں میں، بھائیوں میں اسلام کا تعارف چھوڑ دیا، یہ بھی گناہ ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اس کو چھوڑا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنتیں آتی ہیں، یعنی رحمت سے دوری۔ لعنت کا مطلب رحمت سے دوری، مشکلات اور مسائل۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اگر اللہ کی بات کو تم نے چھوڑا ہے بتانا، دین کا تعارف کرانا چھوڑ دیا، اور جو حقائق ہیں قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی کے، وہ اگر زمانے تک نہیں پہنچائے تمہیں معلوم ہے، تو پھر اللہ کی لعنت برسے گی، رحمت سے دوری ہوگی۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن اتارا کائے کے لیے؟ صرف اس لیے اتارا کہ بس جمعے کے دن کہف پڑھ لو اور رمضان میں قرآن ختم کر لو اور کرا لو، بس اس لیے اتارا ہے۔ اور یاسین اپنے غلے پہ پڑھ کے دم کرو، حافظ صاحب کو خالی غلے پہ روزانہ بٹھا کے ایک 500 روپٹی دے کے یاسین پڑھواؤ تاکہ غلہ بھرا رہے، یہ ہے مقصد قرآن کا۔ اللہ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اس لیے یہ اتارا گیا ہے، یہ غلبے والے اور رحمتوں والے پروردگار کی طرف سے، تاکہ جن کے باپ دادوں کو آگاہ نہیں کیا گیا حشر سے، قبر سے، حشر سے، آنے والی زندگی سے، جہنم سے، جنت سے نہیں بتایا گیا، ان کو آپ آگاہ کر دیں۔ یہ ہے قرآن کا مقصد، یہ آج ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔
ان ہوا الا ذکری للعالمین. اللہ نے قرآن کو کیا کہا؟ ذکری للمسلمین نہیں کہا کہ یہ ایک نصیحت ہے صرف مسلمانوں کے لیے. الا ذکری للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے. ایک بہت اہم بات کہوں، ہم لوگ اکثر یہ ہوتا ہے ذرا سے کوئی بات ہوئی، کافروں کی کفار لائے تھے بات، ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، نبیوں کے طریقے کے خلاف ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک آیت آئی، وہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں، بڑا ایمان بڑھا. محشر کا دن ہے، روز محشر ہے، اللہ کے سامنے سب حاضر ہے، سب حاضر ہے. کافر جو ایمان نہیں لایا وہاں وہ تمنا کرے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے. اور افسوس کرے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم جو ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول سے رشتہ جوڑ لیا ہوتا. اپنے آپ پہ غصہ کرے گا. اللہ اس وقت اس سے کہیں گے، وہ الفاظ کیا ہیں سنیے. اس میں کافر کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، ہم جسے چاہیں کافر بول دیتے ہیں. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. کیوں؟ یہاں تم جو غصہ کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ غصہ اللہ کا تم پر ہے آج. اور پھر تم تو وہ تھے کہ تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا. الفاظ پر غور کریں، تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا دنیا میں. فتکفرون، تم انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے. کیا سمجھے آپ؟ کافر اسے کہتے ہیں جس کو آپ اللہ کے دین کی دعوت دیں، اس طرف بلائیں، پھر وہ انکار کرے، وہ کافر ہے. آج ہم نے یہ فریضہ ہندوستان میں ادا کیا، ہمارے برادران وطن تک ہم نے اسلام کا تعارف دیا، قرآن کا تعارف دیا، اللہ کا تعارف دیا. بچھڑے ہوئے ہیں اور پھر ہم کفار لا اعتبار. نہیں، کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، چھپانے والا. جب پیش کریں آپ پریزنٹیشن کو ریجیکشن کریں تو کفر ہے. آج ہم یہ کام چھوڑے ہوئے ہیں دعوت اللہ کا، اس لیے لعنت میں ہم مستحق، اللہ کی لعنت کے ہم مستحق بنے ہوئے ہیں. اسی طرح بھلائی کا چھوڑ دینا، یہ بھی آپ کو بتایا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، مدد اللہ کی ہٹ جاتی ہے. سود خوری یہ گناہ عام ہے، اس کے اثرات کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومن، اگر مومن ہو تو چھوڑ دو جو اسلام سے پہلے کا سود تھا سب چھوڑ دو. اگر مومن ہو، کیا مطلب؟ سود ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے، ایمان کا خاتمہ کرتا ہے، ایمان کو کمزور کر دیتا ہے. اسی طرح فرمایا فاعذروا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ سے اگر تم نہیں چھوڑتے یہ سود کھانا تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ سے جنگ کے لیے ہماری اوقات ہے کسی کی اللہ سے جنگ کر سکتے ہیں؟ آج مسلمانوں میں سود خوری دیگر لوگوں کو چھوڑیے ان میں بھی عام ہو گئی. نئی نئی توجیحات کے ساتھ صاحب دارالحرب ہے، سب چلتا ہے، کچھ نہیں. جیسا خنزیر حرام ہے اسی طرح سود خوری حرام ہے، سود حرام ہے. دوروں کی جیسے شراب حرام ہے ایسے ہی سود حرام ہے. ابھی کچھ سال پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ کرنول کے اندر خطرناک سیلاب آیا تھا. ہم گئے تھے ایک 10 دن کے بعد وہاں دیکھنے، شاید 8 دن یا 10 دن کے بعد گئے تو دوسری منزل کے اوپر نشان تھے اور جو یہ الیکٹرک کے وائر جو ہوتے ہیں اس کے اوپر خس و خاشاک اس کے اوپر لٹکے ہوئے تھے. سیلاب ختم ہو چکا تھا، کتنی بلندی تک پانی گیا تھا. ہم نے معلوم کیا کہ آخر کیا بات ہو گئی، یہ اتنا اللہ کا غضب کیسے آیا یہاں پر. معلوم ہوا ہم جتنے مسلمان تھے اس محلے کے اندر، ہم یہاں پہنچے جہاں پر یہ حالات ہوئے تھے تو معلوم ہوا فجر کی نماز میں مسجد کئی مہینوں سے قفل پڑا ہوا ہے اور پیور مسلمانوں کی بستی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ سب کے سب جو ہیں چٹ فنڈ چلاتے ہیں اور سود پر کاروبار ان کا رہتا ہے. ارے میں نے کہا یہ ہے وہ بات جو اللہ نے فرمایا اللہ تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کی جنگ کیسے ہوگی؟ ایسے ہی ہوگی. اسی طرح بے ایمانی اور خیانت پر اللہ کی طرف سے ہلاکت آتی ہے، ویل للمطففین. اسی طرح اللہ نے حکم دیا امانتوں کا کہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت والوں سے محبت نہیں کرتے. خیانت کرو گے اللہ کی نظروں سے محبت سے ہٹ جاؤ گے. ناشکری کرو گے، اور ناشکری کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے علم کا استعمال اس کی مرضی کے مطابق کرنا، یہ شکر، اور اس کے خلاف مس یوز کرنا. علم دیا، عہدہ دیا، یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ
خوف کی اور بھوک کی بیماری ڈال دیں گے. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. کہ اللہ نے اس بستی کو خوب نوازا جب تک وہ شکر گزار تھی. جو ناشکری کرنے لگی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مس یوز کرنے لگی، اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھوک کا مزہ چکھایا. تو بہرحال یہ کوئی اور بدعمالیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں بدکار اور ظالم حکام حساب لینا ضروری سمجھتا ہے. ایک التجا ہے تجھ سے، ایک التجا ہے، وہ التجا یہ ہے از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، میرے نبی کی نگاہوں کے سامنے میرا حساب نہیں لینا، وگرنہ میرے نبی شرمندہ ہوں گے کہ اے اقبال میرا امتی ہو کر یہ اعمال لے کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو فکر اقبال ہے، جو فکر قرآن ہے، اللہ تعالیٰ یہ فکر قرآن ہمیں عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق دے، اپنا خوف دے، اپنا شوق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے مولانا کے خطاب اتنے دیر میں اور ساری دنیا میں اس وقت دیکھے بھی سنے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو انتظام ہے اس کے لحاظ سے ویب سائٹ کو بڑھا رہے ہیں. حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ 3 فروری کو چہارشنبہ علامہ اقبال کی شاعری میں مشرق و مغرب کا توازن. یہ ایک اقبال کے بہت بڑے اسکالر پروفیسر مجید بیدار، یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے ہیں اردو کے عثمانی یونیورسٹی. رات میں جو حضرات تشریف لائے دیکھے ہوں گے وہ موجود تھے. رات میں ہمارا جو جلسہ ہوا تو وہ محفل اقبال شناسی کی 1031ویں لیکچر مخاطب کر رہے ہیں پروفیسر مجید بیدار. 3 فروری چہارشنبے کے دن ضرور اس میں شرکت فرمائیں. میں آپ سے فکر گزارش دفعہ کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ بھائی کالجز بند ہیں، مدرسے بھی پارٹی کھلے ہیں، تو ایسے میں اگر آپ فرض کچھ کوشش کرتے ہیں نوجوان کو لانے کی. آج مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے 3-4 نوجوان تو آئے. کوشش کیجیے اپنے ساتھ ایک 2 بچوں کو لے کے آئیں. دیکھیے دن بھر پڑھانا ہے، کھیل سکتے ہیں، صبح کر سکتے ہیں، اور یہ محفلیں ہفتے میں صرف 3 دن ہوتی ہیں. 7 دن میں 3 دن. 3 دن میں اگر آپ اپنے ساتھ ایک 2 بچوں کو لائیں تو کس طرح سمجھیے ہمارے لیے ایک متوازی کا معاملہ. اللہ کرے میرے خیال ہے کہ آپ اس میں توجہ دیں گے، چونکہ دعا ہو چکی ہے.